يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی اس میں شامل ہیں۔ یا بنی اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہے وہ وجود میں آئے، اور بنی اسرائیل کنعان میں آباد ہوئے تھے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کا جو پورا خاندان تھا پھر وہاں پہ وہ پہنچ گئے تھے۔ تو اسرائیل میں بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے تھے۔ بہت سارے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اور بھی انبیاء ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تینوں آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل کیں، زبور، تورات اور انجیل۔ یہ تینوں آسمانی کتابیں بنی اسرائیل میں ہی آئیں، اور مدینہ میں جو ہے وہ ان کے گزشتہ علم و فضل کی بنا پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتنے زیادہ احسانات کیے، بہت زیادہ۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کو آسمان جنت سے کھانے بھیجے، ان کے لیے ہوا کو ایسے کر دیا تھا پاک کرنے والی، بادلوں کا سایہ کر دیا تھا، اور چشمے جاری کر دیے تھے، بہت کچھ ان کو کیا۔ بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، کہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا دل سے اعتراف کرو، زبان سے اس کی تعریف کرو، اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے والے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی یہ سارے کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ، اولاد یعقوب کا، اور یہ کہ نیک
بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، یعقوب علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے مخاطب کیا یعقوب کے بیٹوں، یعنی اپنے باپ کی طرح نیک ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت بنائی، بنی اسرائیل کا کہہ کر پکارا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے ایک آیت میں ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ میں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ امت اس زوال سے بچ جائے کہ پہلے کی جو قومیں تھیں، پہلے انبیاء کی جو قومیں اس چیز کا شکار ہو گئی تھیں، اور یہودیوں کے جو عقیدے ہیں ان کی خرابی اور ان کے رویوں کی خرابی سامنے آ جائے، اور مسلمان ان کے اس کردار سے بچ سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا تھا؟ احکامات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کیے اس کی پابندی کریں، اور یہ کہ تورات میں یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ مبعوث کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی کہ اس عہد کو بھی پورا کرنا تھا۔ پھر یہ بھی بات ہے، ایک عہد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے تھا سارا کچھ، اور کہ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے ہمیں سورہ مائدہ میں ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ میں نے جو ہدایات دی ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور انہیں یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی یعنی امی بھیجوں گا، جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ یہاں پہ بتا دیا ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ ان کی پیروی کرنا ان پر فرض تھا۔ اوفی بعہدکم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آل یعقوب میں سے آئے، یعقوب علیہ السلام میں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اور دنیا کی
رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھولے اور ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا، یعنی وہ دوسروں کے لیے مشل راہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیے، اور اگر ان میں سے جو بھلائی کا مادہ رکھتے ہوں وہ حق کو قبول کرے، اگر ان کے اندر بھلائی ہے ذرا سی بھی تو وہ حق لے لیں۔ اور چونکہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پھر پورا ہو، یہ کام کریں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہی فرما رہے ہیں وَإِيَّیَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر رکھنے کے لیے کہا ہے، غیر کا ڈر نہیں۔ وہ سارے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جو کہ ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کا خوف رکھے اور اسی سے ڈرتے رہیں، اس کے احکامات کو پورا کرتے رہیں، جو اس نے منع کیا ہے اس سے رکتے رہیں، اور پھر ہی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تمام کریں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں، جو کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ مصدقا لما معکم، جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو، اور اس جو کہ یہ علم ہے، تم چونکہ اہل علم ہو تو اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا تم پر ہی لوٹے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب ہے، کیونکہ آپ کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اپنی کتاب کا ہی انکار کر رہے ہیں، یہی بات ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کتاب پر ایمان لانا جو ہے، اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ علم سب سے پہلے اس کا حاصل کرنا چاہیے، کتاب پر ایمان لانا، اسی کے مطابق عمل کرنا اور اس کا پیغام آگے پہنچانا، یہ اصل میں ایمان لانا ہوگا۔ آج ہم ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں قرآن مجید کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ تو بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھے، اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔
اور قرآن مجید میں بھی پہلی کتابوں کی یہ ساری تصدیق موجود ہے کہ ان میں کیا تعلیمات تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یعنی کہ کفر کی طرف سبقت سے کام نہ لو، سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ تمہارے پاس تو پہلے یہ آیا ہوا تھا، تمہاری کتاب میں موجود تھا کہ یہ نبی آئیں گے، تو تمہیں تو فوراً جا کے ان کی ان کو قبول کرنا چاہیے تھا اور ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تو تم سب سے پہلے ہی انکار کرنے والے بن گئے۔ تو قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ دونوں مراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اور قرآن مجید کو سچ ماننے کے لیے پہلے کافر نہ بنو کہ تم اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر یہ کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جیسے انکار کیا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا انہوں نے کہا ہم تو اسی دین پہ رہیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی انہیں پسند نہیں آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہی کام تھا نا، پہلے بھی وہ کون سا عمل کرتے تھے اپنی کتاب پہ۔ یہود مغضوب علیہم میں نا کہ انہوں نے تو عمل نہیں کیا، صرف عالم بنے، فاجر عالم، تو دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کے خاطر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جو ہے یہ بات تھی کہ انہوں نے بس یہی سمجھا کہ بزرگ ہمارے جو گزرے ہیں بس ان کی جو ہے نا وہ ان کی نام لے کے ہم بیٹھے رہیں گے اور لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہوگی کہ یہ بڑے بزرگ تھے، ان کی اولادیں ہیں، انبیاء کی اولادیں ہیں، ہے نا، اور لوگ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اور اسی کو لے کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ بنا لیا مطمع نظر اور بیٹھ گئے، اور پھر یہ کہ مذہب کے نام پر انہیں طرح طرح کے نذرانے ملتے رہتے تھے، اور اسی مال کی ہوس نے انہیں حق سے دور کر دیا کہ ہمیں تو پہلے ہی مال اتنا ملتے جا رہا ہے، لوگ تو ہماری ویسے ہی وہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو ماننے کی۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے میں مشکل پیش آتی ہے، جو کہ خود ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں اور جن کو کچھ مل رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، ہاں، تو وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی پھر نہیں گزارنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے جب اتنا مجھے شہرت بھی ملی ہوئی ہے، میرے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، میرے یہ کرتے ہیں، اور حق بات اگر آ جائے کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ نہیں مانتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انتہائی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ حق کو تسلیم کر لیں۔ ہاں جی، یہ بس آیت کا آخری حصہ رہ گیا، اس کو کر لیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے کی بات کی ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو تم قربان کر رہے ہو۔ دنیا کا سامان تو بہت کم ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، سورہ نساء میں جیسے آتا ہے، تو دنیا کی تو بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اتنا حقیر چیز ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی کو منصب مل جائے، بہت کچھ ایسی چیزیں مل جائیں، پوری مال اور سارا کچھ، تو یہ کیا ہے؟ سب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت کیا ہے؟ آخرت تو سب کچھ ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر دنیا کو لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ بات یہ ہے کہ بس دین اس لیے پڑھنا پڑھانا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، اور دین کے جو ہے وہ مجالس میں جانا اور دینی حلقوں میں جانا اور وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا، اور مطلب ایک طرح سے میں دیندار کہلاؤں، اور دنیا میں میرا جو ہے نا وہ مقام ہو جائے، اور آخرت اس کے اندر ہو ہی نہیں ذرا سے کہ بھی آخرت کمانی ہے میں نے۔ اگر میری وہاں پہ کوئی واہ واہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے وہاں پہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، یا مجھے کچھ کسی میرے کام پہ کچھ مجھے ٹوکا جا رہا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے، تو بس میں نے اب نہیں ان کے پاس جانا، میں کچھ خود کر لوں گا یہ اس طرح سے۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑی قیمت سے یعنی دنیا کا جو فائدہ ہے وہ تھوڑی قیمت ہے، اور آخرت کا عظیم فائدہ جو ہے وہ دنیا کی تھوڑی قیمت سے پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ عطا فرمائے کہ ہم صرف آخرت کے لیے کام کریں، دنیا کے لیے کام نہ کریں، ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہ آئے کہ میں دنیا میں مجھے یہ مل جائے گا، فلاں چیز مل جائے گی۔ گزارنی تو سب نے دنیا ہے، ایک جھونپڑے والے نے بھی گزارنی ہے دنیا، ایک محل والے نے بھی دنیا گزارنی ہے، اور اگر کسی کو اقتدار ملا ہوا ہے اس نے بھی دنیا گزارنی ہے، اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا وہ بھی دنیا گزار رہا ہے۔ لیکن بات تو تقویٰ کی ہے نا، بات تو اللہ سے ڈرنے کی ہے نا، کہ وہ اگر تو صرف دنیا کے لیے یہ سارا کچھ کر کے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو آخرت میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بس بات سمجھنے والی یہی ہے کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دیں۔ جو دین، حق دین جو ہے وہ، اگر آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کی پیروی نہ کریں، اس کے رسم و رواج کی پیروی نہ کریں۔ حق آ گیا اس کو لے لیں، اور جو کوئی آپ کو نذرانے پیش کر رہے ہیں یا آپ کو کچھ چیزیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی آپ کو چیزیں دیے جا رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے ہیں، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں، بس ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں، تو بس صحیح ہے، ہماری دنیا بھی بنی ہوئی ہے، اور آخرت کی کوئی سوچ نہیں ہے، تو اب کچھ بھی نہیں ملتا، اور وہ دین کو، اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کسی کے پاس کوئی علم آ گیا، کوئی چیز ملی ہوئی ہے، علم میں آگے جا رہا ہے یا ایسا ہے، اور بس لوگ اس کو بہت واہ واہ کر رہے ہیں، اس کی بہت سنی جا رہی ہے، اس کو لوگ پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے ہیں، سارا کچھ دے رہے ہیں، تو بس اب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ہی گھر گیا اور حق کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ پوچھ رہے ہیں ان کی فیور کرتے ہوئے ان کو ان کے جیسے مسئلے بتا دیے اور پیسے کھا لیے۔ ہاں، تو غلط فتوے دے دیے کہ اچھا، اب دیکھیں غلط فتوے لوگ کیسے دیتے ہیں کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی کہتی جو فوت ہوا اس کی بیوی، اس نے کہا اب یہ اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اب میں ہی لے لوں سارا مال کسی طرح سے،
اور اس نے جا کے کسی ایسے غلط فتوے دینے والوں کو، جیسے کہ وہ نام نہاد مولوی جو ہیں، ان کے پاس گئی اور جا کے اس نے پوچھا اور پیسے کھلا دیے ان کو. تو انہوں نے کہا میرے بیٹوں کے سامنے یہ بات آپ کر دیجیے گا. تو انہوں نے قرآن سے دلیل نکالی. کیا؟ سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب وما کسب. تو ما کسب کو انہوں نے کہہ دیا ما کسب، ما کسب ہے ایسے کر کے، یعنی اس کا معنی کچھ اور ہے. اب اتنی جہالت بھی تو ہے نا ہمارے پاس. اب یہ کہہ کے کہا یہ تو ماں کا سب ہے دیکھیں. تو اب ان بیٹے بھی راضی ہو گئے، اچھا ماں کا سب ہے ٹھیک ہے، ماں کے پاس ہی جائے. اب کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ فتوے دیتے ہیں دنیا کے لیے، ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت میں میرا کیا انجام ہونے والا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں اور صرف مجھ ہی سے بس تم ڈرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دنیا میں کتنے عذاب دیے بنی اسرائیل کو، بندر اور سور تک بنایا کہ میرے سوا تم کسی سے نہ ڈرو، اور تھوڑی قیمت پر تم جو ہے وہ تقوی نہ چھوڑو، تقوی کو نہ چھوڑ دو اور اس طرح کے کام نہ کرو. لیکن پھر بھی ان کو باز نہیں آئے. تو کام کرنے والا یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ڈرے ہوئے سے ہم ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.